امریکہ نے جاپان کو بہت بری طرح شکست دی، اور ایسی شکست کہ ایٹم چل گیا اور 2 شہر برباد ہو گئے اور جاپان جنگ ہار گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا فیصلہ آئندہ سے ٹرومن، پریزیڈنٹ امریکہ اور فرانس اور یہ لوگ مل کر کریں گے۔ اور انہوں نے جاپان کا فیصلہ کیا بالکل اسی طرح جس طرح اب کہا گیا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم پرانا، وہ امریکن پریزیڈنٹ اور کچھ لوگ اور مل کے غزہ کا، فلسطین کا فیصلہ کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہاں پہ ہم گھر بنائیں گے، 5 سال بعد فلسطینیوں کو واپس کریں گے اور وہاں پہ میرا بیٹا بھی کام کرے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اور کوئی کچھ کر لے، اگر امریکن پریزیڈنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہوئے اور یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکے گی اور خدا کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹی باتیں کرنا اور جھوٹ پہ قوموں کو چلانا، یہ ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جس افغانستان کی جنگ میں قبروں سے خوشبو آتی تھی، اور جہاں بشارتیں ہوتی تھی خوابوں میں، اور جہاں پر لوگ مٹی اٹھاتے تھے اور تبرکن لے جاتے تھے، اور جنت کی حوروں کے وعدے ہوتے تھے، بلاؤ اس ساری مذہبی قیادت کو، بلاؤ ان سارے مولویوں اور مفتیوں کو کہ تم میں سے کوئی ایک بات بتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزہ کی جنگ میں کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ وہ تو ان کے بنو عمام تھے، ان کے چچا زاد تھے، ان کی قوم تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری نہیں دی۔ اس لیے یہ مذہبی قیادتیں مذہب کے کارڈ کو استعمال کر کے جو جھوٹ بکتی ہیں اور لوگ اس کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک وہی نکلنا تھا جو نکلا۔ کوئی اللہ مدد کو نہیں آیا، کوئی فرشتے مدد کو نازل نہیں ہوئے، کوئی تمہارے خواب کام نہیں آئے۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہو، اور قیامت میں بھی اللہ نے ایک مقام رکھنا ہے، مقعد صدق، جسے قرآن کہتا ہے کہ سچے لوگوں کو ہم وہاں پر کھڑا کریں گے۔ تم اس مقام سے محروم ہو کے جھوٹوں کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ تنہائی، کیا گھر میں، کیا خاندان میں، کیا ممالک میں، کیا دنیا میں، اس کو ملتی ہے نفرت اور اس کو مخالفت اور تنہائی، جو آدمی سچ بولے، جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دے۔ دوسری جنگ عظیم کا فیصلہ وہ ہوا، اب ٹھیک وہی مقام آ گیا، اور انہوں نے کہا غزہ کا فیصلہ ہم کریں۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی سوچیں آپ، جاپان نے کیا کیا اور امریکہ نے کیا کیا؟ جاپان نے ساری شرائط ذلت آمیز قبول کر لی، فوج نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، ہتھیار نہیں بناؤ گے، نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، ان کا سب تسلیم۔ اور اس چھوٹے سے حصے پر جاپان نے اکتفا کر کے 2 ہی صورتیں کر سکتا تھا، سازشیں کرتا اور طاقتوں کے خلاف لڑتا۔ اس سے کہا کچھ نہیں، ہمیں خود محنت کرنی ہے، اپنا مقام بنانا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس چھوٹے سے حصے پہ اکتفا کر کے اپنے آپ کو بنایا،
اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ آج 100 سال کے بعد، 80 سال، 70 سال کے بعد کوئی قوم نہیں ہے جو جاپانیوں جیسی زندگی پیدا کر کے دکھا دے۔ 100 سال، 110 سال ان کے ہاں عمر ہے۔ یہ تمہیں شہادت کے قصوں میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی کے لیے جد و جہد کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ موت کا لمحہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنی موت کی اور اس کی؟ اپنی زندگی بہتر سے بہتر بناؤ تاکہ آخرت میں اللہ کے ہاں بہتر مقام پاؤ۔ شہادتیں مانا ضروری ہوتی ہیں لیکن ایک حد تک، اور قوموں کا ذہن زندگی میں تساہل اور زندگی میں کام نہ کرنا اور شہادت کی تمنا یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ ہجڑوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے گھوڑے کو اپنی رانوں تلے رکھتا ہے اور زندگی کو کہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے چلنا ہے، میں تمہارے کہے پہ نہیں چل سکتا، مجھے رات جگنا ہے، سونا ہے، تم کچھ نہیں ہو اصل میں۔ زندگی کی امنگ، زندگی کے رنگ، زندگی کے روشن پہلو، حیات اور زندگی کو صحیح معنی میں استعمال کرنا، یہاں تک کہ زندگی گواہی دے اور آدمی کہہ سکے کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں نے زندگی صحیح معنی میں بسر کی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ۔ جاپان نے یہی کیا، تھوڑے پہ اکتفا کر لیا۔ انہوں نے کہا چھوڑو باہر کی دنیا کو، ہم نے خود کیا کرنا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی مثال میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بچوں غور کرو، نہ مانو تمہاری مرضی، اختلاف کرو بسم اللہ، تمہارا حق ہے، اور اگر ہماری بات سمجھ میں آئے تو کام کرو 100 بسم اللہ۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کبھی جیت سکتا تھا؟ ہٹلر کے ظلم نے جرمنی سے سائنٹسٹ نکالے، وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور انہیں امریکہ نے لے لیا، بالکل اسی طرح جس طرح اسپین جب ختم ہوا ہے تو اکبر بادشاہ نے اسپین کے جو انجینئر جو لوگ تھے انہیں لے لیا تھا۔ اکبر نے کہا ہماری زمینیں کھلی ہیں، ہماری سرحدیں کھلی ہیں، تم لوگوں میں اگر کوئی دم خم ہے ہمارے یہاں آ جاؤ، اور اسپین کے مسلمانوں نے یہاں کے پناہ لی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گوا جو ہے انڈیا کا یہ 450 سال نیدرلینڈ اور ان لوگوں کے قبضے میں رہا ہے۔ یہ تو نہرو نے 1961 میں انہیں کہا کہ نکلو یہاں سے اور ہمارا وطن ہے بھارت، لیکن ہمیشہ یہ چیزیں رہیں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ بنگال پورا ملے اور 1912 کی گوروں کی تقسیم ختم کی جائے، بنگال اور بہار پورے میں۔ پنجاب وہ چاہتے تھے پورا ملے، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب۔ تم جا کے ہسٹری کھولنا، اتنی جلدی انہی پنجابیوں کو آنے کی پڑی ہوئی تھی کہ 17 اگست کو فیصلہ ہوا کہ پنجاب کی تقسیم کہاں ہوگی، اور اس 17 اگست سے پہلے ہی 12، 13 اگست، 10 اگست جتنے لدھیانہ، جلندھر، ہوشیارپور سب بستر بوریا باندھ کے اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوا کہ 17 اگست کو فیصلہ ہوا ہے، ٹھہر جاؤ کچھ دیکھو تو صحیح۔ کشمیر بھی پورا، یہ پاکستان کا پورا کشمیر، پورا بنگال اور پورا پنجاب۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا مسٹر جناح سے کہ 3 طرح ہندوستان کو حضرت تقسیم کر لیں، پنجاب پورا دلی تک آپ لے لیں، سرحد لے لیں، بنگال پورا اس کو آزاد کر دیں،
مولانا نے صراحت سے لکھا کہ بنگال تو ایسے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تم نہیں رکھ سکتے۔ اور کشمیر کا قصہ سننا ہو تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیاقت علی خان نے جو کرتوت کیے تھے، اسے سردار شوکت حیات جو اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ اس کی تجویز پٹیل کی لیاقت علی خان کے سامنے لے کے گئے تھے۔ لیاقت علی خان نے کشمیر کھو دیا، اور اس پہ خود مسلم لیگ ہی کے پاکستان بنانے والے سردار شوکت حیات نے لکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگے کہ نہیں ہوگا، 1985 کے بعد جب زرداری صاحب ان کے کسی دوست نے وہاں کراچی میں بیوٹی پارلر میں اس کی بیٹی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا تھا، اس پہ سردار شوکت حیات نے ایک کتاب لکھی تھی، دا نیشن ہو لاسٹ ہز سول۔ یہ جنگ پنڈی میں چھپی تھی، انگلش پھر اردو، کیونکہ وہ پاکستان کے بنانے میں تھے۔ مولانا آزاد نے کہا یہ سارا لے لو، پنجاب بنگال کو بالکل الگ سلطنت، سینٹرل انڈیا چھوڑ دو، 10 سال کے لیے یہ 3 حکومتیں بنے، 10 سال بعد جو نسل آئے گی وہ خود فیصلہ کر لے گی کون کس کے ساتھ جی۔ ہم نے کہا نہیں، انڈیا خود روتا رہا کہ نہیں ہم تو کٹ گئے، پاکستان اس میں بھی یہ کٹا پھٹا پاکستان، اور جاپان تھوڑی چیز پہ اکتفا کر گیا، اس کا چھوڑو جو کچھ ہوتا ہے، ہم ہیں نا، ہم نے زندگی کو بڑھانا ہے۔ اس وقت جو اس کی ترقی ہے، خلافت عثمانیہ کا کیا کردار تھا، کبھی بچوں تم ملو تو میں تمہیں بتاؤں، خلافت عثمانیہ نے جاپان گودی میں گرنے کے لیے پکا ہوا پھل تھا، اور جاپان کے بادشاہ نے خود کہا مسلمانوں مجھے لے لو، ہم لوگ لینے کے بھی اہل نہیں تھے، دینے کے تو کیا ہوتا۔ اس لیے امریکہ نے جتنے سائنٹسٹ تھے انہیں لے لیا، آئنسٹائن کی تھیوریز، یہ چیزیں، اور پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا دنیا میں ہوتا ہے۔ آج ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں، اور 70-80 ہزار لوگ میتیں اور کفن اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب معاہدہ ہو گیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ آئندہ اپنی نسلوں کو بچائیں اور آئندہ ہمیں یہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑیں، تو میں صرف 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہماری قسطیں سننی ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ ایک آدمی ہماری اس آواز پہ ہو، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں خدا سے کہوں گا کہ اللہ جتنے لوگ مجھے سنتے تھے، میں نے سب کو بتایا تھا کہ آئندہ 50-60 سال میں جو کچھ ہونے والا ہے، اگر ہم نے ذلت سے بچنا ہے تو بنیادی طور پہ ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔